بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ندار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے وہ اون یا روئی وغیرہ خرید کر اسے کاٹ کر اس کی اٹیاں بنایا کرتی تھی، پھر انتہائی سادگی کے ساتھ اسے بیچ کر اپنے اور اپنی فیملی کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوکھ کاٹ کر اس کی اٹیاں بنا کر اپنے سر پر رکھ کر اسے بازار میں بیچنے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوہ آیا، اس کی ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے انہیں دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی خدا سے زیادہ کوئی بھی رحمان اور احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو کبھی کسی کے اوپر نہ آئی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، کما کے دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور نوجوان پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح کو قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔
تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخص کی بیٹی مزدورہ اس نوجوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے ایسے کبھی نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس دوران جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک معطل کر دی۔